اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں تمام ناظرین کی خدمت میں خیر و مقدم کرتا ہوں اور ولادت بسعادت مولا متقیان غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال امیر المومنین کے صدقے میں ہم سب کی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کی مشکلات کو دور فرما۔ آج اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا حسین رضوی صاحب، کہ جو اس پر نور موقع کے اوپر ہمارے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے موقع سے متعلق کچھ سوالات ہیں جو ہم آگاہ کی خدمت میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کی خدمت میں بھی ولادت مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کی خدمت میں ولادت باسعادت مولا متقیان غالب کل غالب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی آمد کو ولادت کی آپ کو بھی اب مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور تمام عاشقان مولا کائنات کی خدمت میں بھی یہ مبارکباد عرض۔ اب اس پر خوشی کے موقع پر، کوئی مسرت موقع کے اوپر کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال جو آج سے متعلق ہے، کیونکہ بہرحال روایات میں مشہور ہیں، چاہے وہ اہل سنت کی کتاب ہو چاہے وہ شیعوں کی کتاب ہو، کہ مولا متقیان کی ولادت جو ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اور یہ مستند بھی ہے اور معتبر بھی ہے۔ لیکن مسلمانوں میں ہی ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اس چیز کو کہتا ہے کہ نہ فقط مولا متقیان علی بن ابی طالب کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، بلکہ تاریخ میں ایک ایسا شاعر بھی گزرا ہے کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ تو یہ کس حد تک یہ ناقص اعتراض صحیح ہے؟ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر پردے ڈالنے کے لیے مختلف جگہوں کے اوپر مختلف ان لوگوں نے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں دوسروں کو لانے کی ہمیشہ سازشیں کرتے رہے، ان کے فضائل کے مقابلے میں، ان کے مناقب کے مقابلے میں۔ اس لیے یہ اپنی ناروا اور بے بنیاد اس طرح کی جو ضعیف روایات ہیں ان کو لا کر ہمیشہ پیش کرتے رہے۔ ایسے افراد آپ کو تاریخ میں پہلے بھی ملیں گے، بنی عباسیہ بنی امیہ کے زمانے میں بھی، اور آج کے بھی آپ کو زمانے میں مل جائیں گے۔ ایسے افراد ہیں کہ جنہیں آپ دیکھ لیں، اس کے مقابلے میں رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا ودیرۃ العلم وعلی البابھا، میں شہر علم علی اس کے باب، یہ فضیلت مولا علی کے لیے۔ اب اس کے مقابلے میں دوسری ہوائیں ابو ہریرہ کی اس کے ٹکسال سے لا کر اس کو پیش کرنے کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں صاحب اس کی دیوار ہے، فلاں صاحب اس کی چھت ہے۔ آپ بتائیے کہ کتنی بنیاد بار آپ نے ایسا کچھ ایسا یہاں سے دیکھا ہے لاجیکل، اور اس کو آپ نے تصنم جائے کہ کوئی شہر کی دیواریں بھی ہوں، چھت بھی ہو؟ صحیح، تو اپنی فرضی حدیث لگ رہی ہے، فرضی حدیث اپنے لب و لہجے سے بالکل ایسے ہی مولا متقیان کی جو ولادت کی جو روایت ہے اور جو تمام جگہ پر ملتی ہے، متفق بین الفرقین ہے۔ تمام شیعوں کی معتبر کتابوں میں آپ ملاحظہ فرمائیں، تمام اہل سنت کی تمام معتبر کتابوں کو آپ جتنی دیکھ لیں، جتنے قدیم نسخے آپ سب میں دیکھ لیں، اس میں سب میں یہی ہے کہ مولا متقیان ہی کی ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ میں، اور بس۔ اور جو اس کے بعد بتایا جا رہا ہے، جیسا آپ نے کہا کہ ایک شاعر کی ولادت ہوئی ہے، یہ سب جو ہیں یہ ضعیف ہیں، نہ مشہور ہیں اور نہ متواتر ہیں۔ یہ سب مولا کائنات کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں یہاں کے اوپر کی گئی ہیں، یہ بے بنیاد ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مشہور کے آگے جو متواتر ہو سکتا ہے، جی کوئی اہمیت۔ بہت اچھا جواب آپ نے دیا قبلہ، کہ جس طریقے سے مولا علی کے القاب کو چرا لیا گیا، صدیق اکبر مولا علی کا لقب ہے، فاروق اعظم مولا علی کا لقب ہے، اور یہ دوسروں سے منسوخ کر دیا گیا، ٹھیک اسی طریقے سے وہ مقدس مقام کہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی اس کو بھی یہ سازش کہ اس کی فضیلت کیا جا سکے۔ دوسرا سوال جو عام طور سے پوچھتے ہیں لوگ اور کیا جاتا ہے، کہ جس وقت مشہور بھی ہے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور 3 دن کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائی ہیں، اور خود بی بی کے ہاتھ میں مولا متقیان تھے، اور سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی ہے بی بی کی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہے، اور جب
جناب فاطمہ بنت اسد نے مولا متقیان کو رسول کے سپرد کیا ہے۔ تو یہ مشہور واقعہ بھی ہے اور روایت بھی ہے کہ پیغمبر کے آغوش میں آتے ہی مولا متقیان نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ تو یہ کس حد تک مشہور ہے اور کتابوں میں ملتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر ہم اپنا حوالہ دیں گے تو کوئی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی لوگ مولا علی کو بہت بڑھا دیتے ہیں، مولا علی کے بعد بڑھایا اس کو جاتا ہے کہ جو بڑھاوا نہ ہو جی، اور صحیح ہے، اور جو خود ہی گھٹا ہوا ہو، جو خود ہی بیٹھا ہو، جو خود ہی نکالا گیا، اس کو ہم آپ کیا بڑھانا ہے؟ صحیح ہے، ہم اس کو کیا بڑھائیں گے؟ عرض خدمت یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی تمام کتابیں جو مشہور ہیں آپ کو دیکھ لیجیے، اور آپ اس کے اندر بھی آپ جا کر دیکھ لیجیے جو سورہ المومنون کا کہا جائے حاشیہ ہے بنوان علی صاحب کا، اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیجیے۔ اہل سنت کی تمام مفسر کتابیں ہیں جو بنیادی کتاب میں، اس کے اندر یہی جیسا آپ نے فرمایا کہ جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اور متقیان علیہ السلام کو لے کر 3 دن کے بعد تیسرے دن لے کر نکلی، وہ رسول خدا سامنے کھڑے تھے اور کہا کہ لاؤ علی کو میری آغوش میں دے دو۔ تو فاطمہ بنت اسد نے آپ کی آغوش میں دیا۔ جیسے ہی آغوش میں دینا تھا، مولا متقیان نے آنکھوں کو کھولا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ابھی آپ نے رسالت کا اعلان بھی نہیں کیا ہے اور مولا متقیان آپ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ صحیح، کیونکہ اسی کے بیٹے ہیں نا، ابو طالب کے بیٹے ہیں نا علی۔ جب جس صورت سے ابو طالب نے ابھی رسول اللہ نے اعلان بھی نہیں کیا تھا، اس کے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں اور اس درجے پر فیض ہے، ان کی وجہ سے پانی برستا ہے، ان کی وجہ سے یہ ہے، اسی کے تو یہ بیٹے ہیں، تو گواہی دی۔ خیر، پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ علی کچھ پڑھیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں تورات کی تلاوت کروں، انجیل کی تلاوت کروں، زبور کی تلاوت کروں، اور کس کتاب کی تلاوت کروں؟ کہا آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ جبکہ تمام اہل سنت علماء کہہ رہے ہیں ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا۔ صحیح ہے، اس کے پہلے مولا متقیان نے صرف جو انتخاب کیا سورہ المومنون کا انتخاب کیا، صحیح ہے، اور آپ نے یہاں سے ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک وہ مومنین رستدار ہوئے، کامیاب ہوئے کہ جو نماز کو خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا کرتے۔ یہاں سے تلاوت کرنا شروع کی اور خالدون تلک متواتر تلاوت کرتے رہے۔ اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا علی آپ نے جو حق ہے قرآن پڑھنے کا وہ آپ نے ادا کر دیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ ہے علی ابن ابی طالب کہ جو 3 سال کی عمر میں تلاوت کلام پاک بھی کر رہے ہیں، رسالت کی گواہی بھی دے رہی۔ اس کو کہتے ہیں امام کہ جس کی ولادت بھی اللہ کے گھر کے اندر اور اللہ کے گھر کے بعد آنے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ رسالت کی گواہی اور پھر اس کے بعد قرآن کی بھی گواہی۔ آپ نے دیکھ کے دنیا کو بتا دیا کہ وہ اور افراد ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں آنے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن امام وہ ہوتا ہے کہ جو آغوش میں اور لوح گہوارے میں لوح محفوظ کی تلاوت کر کے بتاتا ہے امامت اللہ کی طرف سے، جس صورت سے رسالت اللہ کی۔ بہت اچھی تشریح کے ساتھ آپ نے جواب دیا ہے آغا، اور مولا نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو صرف میں قرآن کا ہی علم نہیں رکھتا ہوں بلکہ توریت بھی سنا سکتا ہوں، زبور بھی سنا سکتا ہوں اور انجیل بھی سنا سکتا ہوں۔ اگر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، جو ہمارا تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی اور جناب عیسیٰ جب متولد ہوئے، پیدا ہوئے، تو جناب عیسیٰ نے آتے ہی نبوت کا ادعا کر دیا تھا اور اعلان کر دیا تھا کہ انی عبداللہ آتانی بالکتاب۔ اسی طریقے سے جب پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، اس کائنات میں آئے ہیں، پیغمبر نے جو اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے وہ اس موقع پہ کیا ہے کہ جو موقع دعوت ذوالعشیرہ کہلاتا ہے، اور اس وقت مولا متقیان کی عمر 13 برس تھی۔ کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے پیغمبر کا تاخیر سے اعلان کرنا کہ پیغمبر اعلان رسالت کے وقت ایک گواہ چاہتے تھے، اور وہ بھی ایک ایسا گواہ کہ جو صورت اور سیرت، رفتار اور گفتار میں پیغمبر کی شبیہ ہو؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس تاخیر کا سبب مختلف کہا جائے مورخین نے الگ الگ دیا ہے، علماء نے دیا ہے، کہ ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں تفاوت ہے کہ رسول اللہ یہاں کے اوپر دعوت ذوالعشیرہ کے اندر آ کے آپ اعلان رسالت چل رہے ہیں، صحیح ہے، جبکہ پہلی وحی پہلے نازل ہو چکی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔
پر یہ آیت کا سلسلہ ہے. آپ دیکھیں یہ غار ہرا میں نازل ہوئی، لیکن اس کے نکلتے ہی آپ نے اعلان نہیں کر دیا، بلکہ ایک یہ دعوت تھی جو ضروری تھی، جو آپ کے لیے تھی، آپ کو پیغام دیا گیا. اس کے آپ نے کئی سال کے بعد تیسرے سال سمجھ آئے، بعض روایات میں لکھا ہے تیسرے سال آپ نے اعلان کیا. اس کے اندر علماء کا کہنا ہے، اور بے شک یہ بھی فضیلت مولا کہنا تھے، کہ آپ نے دعوت ذوال الشیرہ میں جب اعلان کیا تو بلا بلا کے کھلایا، اور تیسرے دن آپ ہر روز اعلان کرتے رہے کہ میرا وہ وزیر ہوگا، میرا وہ جانشین ہوگا. کوئی نہ اٹھتا تھا سوائے مولا کرا. آپ کا سر ملتا ہے صرف 12 و 13 سال، صحیح بعض روایات ہیں 12 بعض 13. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے اوپر آپ کا ہر تیسرے دن، پہلے دن، دوسرے دن گواہی دینا. یہاں پر روایاتی بتاتی ہیں کہ ابو طالب دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ میرے بھتیجا آج آپ اعلان کیجئے. حاج ہم دیکھتے ہیں کہ کون آپ کی بات کو نہیں سنتا. ابو طالب دروازے پر کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے تقریر کی. تقریر کے بعد آپ نے کہا جو اس کو میرے پیغام کو سنے گا، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، جو اس کی تائید کرے گا میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا اور میرا جانشین ہوگا. تو پھر تیسرے دن بھی مولا کرام کھڑے ہوئے. تب رسول اللہ نے آپ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے. تو وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مولا علی کا اعلان صرف اور صرف غدیر کے میدان میں ہوا اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فاضل مولا علی المولا. یہ اعلان آپ نے خاص قریش کے درمیان، خاص گھر والوں کے درمیان پہلے ہی ہو گیا دعوت ذوال الشیرہ میں، جس کا کلی اعلان اور رسمی اعلان پر جس کا کہا جائے عام اعلان جو ہوا ہے وہ ہوا ہے آپ کا میدان غدیر کے اندر. لیکن آپ نے اس موقع پر بھی ارشاد فرمایا، اور ایک دوسرا موقع تھا جس جنگ تبوک میں آپ تشریف لیے جا رہے تھے، جب بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا اللہ نبی بعدی. علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لہٰذا یہاں کے اوپر بھی مختلف مواقعوں کے اوپر آپ کی جانشینی، آپ کی خلافت کا اعلان ہوتا رہا ہے. اور خاص طور سے یہاں پہ یہ اعلان کر کے بتایا کہ رسول اس وقت اعلان کرنا چاہ رہے تھے جب آپ کی کوئی شہادت دینے والا پروردگار عالم نے اس موقع کو رکھا تھا کہ جب آپ اعلان کریں گے تو گواہ کے لیے اور شہادت کے لیے ملائکات اس کی شہادت کو دے کر پوری دنیا کو پیغام دیں گے کہ میں ہی سب سے پہلے گواہ ہوں اللہ کی توحید کے لیے بھی اور رسول اللہ کی رسالت کے لیے. اور کہیں نہ کہیں رسول یہ بھی بتا رہے تھے کہ دیکھو میرے بعد جو میرا جانشین یہی ہوگا. اس کا اعلان بھی ابھی امامت کا بھی اعلان نہیں سنا ہوتا اور خلافت کا جانشین کا کوئی اعلان نہیں سنا. بہت اچھا آپ نے جواب دیا، بہت ہی اچھی تشریح بیان کی ہے. قبلہ اسی کے ساتھ ایک اور سوال ہے کہ رسول کی مشہور و معروف حدیث منزلت کہ جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون بموسیٰ. یہ حدیث پیغمبر کی مشہور ہے، اور یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث بین تمام فرقین جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، کیا یہ حدیث تمام فرقوں کے درمیان ایسے ہی مشہور و معروف ہے یا اختلاف ملتا ہے، متواتر ہے یا غیر متواتر ہے؟ یہ آپ تمام کتابوں میں آپ دیکھ لیں اہل سنت کی جو معتبر کتاب ہے احادیث کی، اس کتاب کا آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں جس میں رسول اسلام نے اعلان کیا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. تمام اہل سنت کی جتنی مشہور کتابیں ہیں آپ اس کے اندر جا کر دیکھ لیں، مل جائے گا. اگر حوالہ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ بعد کے ایپیسوڈ میں اس کے سارے حوالے بھی دے دیے جائیں گے. ان کے بھی پائی جاتی ہے، ہمارے کیا کتابوں میں جو پائی جاتی ہے. یہ اس بات کو اگر آپ دیکھیں کہ جو رسول نے ارشاد فرمایا ہے اسی صورت آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کو موسیٰ سے کیا نسبت تھی؟ قرآن بھی گواہ ہے اس کے لیے کہ آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، آپ نے اپنے بات کے لیے ان کو اپنا وزیر بنایا تھا. تو وہی چیز یہاں کے اوپر رسول اللہ نے ارشاد فرما کے آپ کی منزلت کو بتایا کہ جو ہارون کو جناب موسیٰ سے نسبت تھی، اے علی آپ کو مجھ سے نسبت ہے. فرق یہ ہے کہ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ اور آگے تک چلا، لیکن میرے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ آگے نہیں ہے. آپ نبی نہیں ہیں بلکہ امام بارک ہیں، آپ ہمارے جانشین ہیں، آپ ہمارے وزیر. سبحان اللہ، بے شک. اور قبلہ بس اختتام پہ ہے اور آخری سوال آپ سے کرنا ہے کہ خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، 13 رجب کا موقع ہے اور ولادت کا موقع ہے. جس طریقے سے تمام معصومین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہمارے لیے عید ہے، اسی طریقے سے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی روز ولادت کی تاریخ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. تو اس عید کے موقع کے اوپر پیغام خاص کیا ہوگا ہمارے مومنین کے لیے؟ میرا پیغام
کہا جائے تمام دوستدار علی، شیعان علی، عاشقان علی کے لیے یہی ہے، اور ہماری تمنا کے ساتھ کہ اگر کاش تمام مسلمان سیرت علی کے اوپر عمل کر لے، جس صورت سے مولا متقیان نے رسول اللہ کی سیرت پر عمل کر کے آپ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا، تمہاری زندگی تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے، تمہاری زندگی زہد کے ساتھ ہونا چاہیے، تمہاری زندگی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور تمہاری زندگی ایک وہ زندگی ہو کہ جو پوری دنیا میں جس کو اگر حکومت کرے تو ہر شخص کہے کہ اس حکومت میں علی کے ایک شخص بھی بھوکا نہیں سویا، اور اگر وہ دعا کرے تو جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ پروردگار عالم، ہم نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے اور بننے سے پہچانا۔ حقیقی ہماری جب یہ ہے کہ جب ہم مولا متقیان کے راستے پر چلتے ہوئے عدل و انصاف اور راستگاری اور پرہیزگاری اور تقوی کے راستے پر چل کر مولا متقیان کے جو آپ نے خواب دیکھا اپنی قوم کے لیے، جو آپ نے خواب دیکھا مومنین کے لیے، جو آپ نے خطبہ مومنین دیکھا، جو خطبہ مومنین آپ نے دیا جناب امام کو بتاتے ہوئے، اگر ہم اور آپ اس آئینے میں اپنی زندگی کو سنوار لیں گے تو ہماری زندگی ایسی ہوگی کہ جس صورت سے جناب سلمان، ابو ذر، مقداد اور سلمان فارسی کی تھی، مولا متقیان کی زندگی سے بہتر کون سی زندگی ہوگی کہ جس کے لیے کہا گیا کہ کسی نہ میسر شد این سعادت بکعب ولادت بے مسجد شہادت، کسی کو یہ سعادت دنیا میں حاصل نہ ہو سکی کہ جس کی آمد اللہ کا گھر اور جس کی رخصت پروردگار واسع اور پروردگار عالم کا گھر۔ ایسی امید کے ساتھ تمام عاشقان مولا کائنات کا، آپ کا، اور جتنے بھی یہاں پر خدمت گزاران ہیں اور جتنے بھی ناظرین ہیں، ان سب کے لیے تمنا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو 13 رجب کی دلی مبارک بہت بہت آپ کی خدمت کے اندر آپ کو مبارک ہو، اور یہ ایسی دعا ہو کہ انشاءاللہ سال آئندہ 13 رجب خانہ کعبہ سے نزدیک ہوں آپ، اور اس مقام پر ہوں کہ جہاں پر اس بار شک ہوئی تھی اس کو پکڑ کے آپ کہہ رہے ہوں یا علی ہم تو آپ کے لیے ہیں اور ہم آپ ہی کے غلام ہیں، اور ہم آپ ہی کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، اور ہم اپنے تمام ناظرین کی بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آج کا یہ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔